پوری رات بتانے کا۔ گھنے درختوں کے بیچ ایک کوٹھی نما 3 منزلہ فارم ہاؤس میں راج بستر کو اپنے سینے سے لپیٹے اپنی گرل فرینڈ پریا کا انتظار کر رہا تھا، جو اس وقت دوسرے کمرے میں تھی کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار چیخنے کی آواز آتی ہے۔ راج فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑتا ہے، جہاں ایک بے حد ڈرانے والا حیرت انگیز منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ راج کی نظریں اس کمرے کی کھڑکی پر جا ٹھہری جو اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ باہر تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور پریا فرش پر بے سد پڑی تھی۔ پریا کو اس حالت میں دیکھ راج چلایا، کیا ہوا پریا؟ اٹھو پریا! پریا کو اپنی باہوں میں لپیٹے راج معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ تبھی پریا نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا پریا؟ تم اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ راج نے پوچھا، لیکن نہ جانے کیوں اس سوال میں اس کے کسی گمنام سے خوف کا سایہ تھا، مانو اسے سب کچھ پتا ہو۔ پریا نے کہا، باہر کوئی ہے ڈراونا سا۔ باہر ہو رہی تیز بارش کا شور اب بڑھ گیا تھا۔ کھڑکیوں پر لگے شیشے تیز ہوا کے تپیڑوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر درختوں کے بیچ جھانکتی راج کی نگاہیں پریا کی اس دہشت کی اصل وجہ کو تلاش رہی تھی کہ تبھی اس کی نظروں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کوئی عجیب سی عورت نما پرچھائی تیز رفتار سے جھاڑیوں کے بیچ سے بھاگی۔ کیا تھا وہ؟ کیا پریا نے بھی اسے دیکھا؟ شاید راج کی تلاش حقیقت کی دہلیز پر تھی۔ یوں تو اس کالے ویران اندھیرے نے پورے جنگل کو گھیر رکھا تھا، لیکن ایک وہ پرچھائی ہی تھی جو رات میں پسری اس کالک سے آزاد تھی۔ وہ کبھی زمین پر رینگتی تو کبھی تیز بہتی ہواؤں میں جھولتی۔ راج کی نظروں نے تو وہ منظر بھی قید کیا جب وہ پرچھائی پیڑ پر بیٹھی ڈالیاں نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس خوفناک منظر کی تحقیقات کے لیے راج کھڑکی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تبھی اچانک تیز بارش کے بیچ زوردار بجلی کڑکی اور پل بھر کے لیے وہ ویران اندھیرا روشنی کی زد میں چلا گیا۔ تبھی پیچھے سے ایک دہشت بھری چیخ نے دستک دی۔ راج سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ پریا کی آواز تھی۔ اس نے فوراً اسے دیکھنے کے لیے اپنی نظریں گھمائی، لیکن وہاں بچا تھا تو صرف اندھیرا۔ تبھی کھڑکی کے باہر گھنے درختوں کے بیچ ایک گمنام سی سسکیوں نے اپنی بے چینی بھری موجودگی کا احساس کرایا۔ یہ آواز پریا کی نہیں تھی، لیکن پریا اس آواز کے بالکل قریب تھی۔ راج نے دیکھا کہ پریا زمین پر رگڑتی ہوئی جنگلوں کی طرف کھچی چلی جا رہی تھی۔ اس کا ایک پیر ہوا میں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیر پکڑ کر گھسیٹ رہا ہو۔ لہو لہان حالت میں چیختی پریا دھیرے دھیرے جنگل کی اس خاموشی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ راج فوراً پریا کی تلاش میں جنگل کی طرف بھاگا، لیکن اس کالے اندھیرے نے پریا کو مانو نگل ہی لیا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام چلاتا اور جواب میں صرف خاموشی لوٹ کر آتی۔ بھاگتا بھاگتا راج ایک ندی کنارے جا رکا۔ نہ معلوم اس ندی سے راج کا کیا واسطہ تھا، لیکن اس کی پیشانی پسینے سے چمکتی صاف نظر آ رہی تھی۔ تبھی پریا کی چیخ نے اسے اپنے خیالوں سے دور کر دیا، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پیپل کے پیڑ سے الٹی لٹکی پریا خوف کی کھائی میں غرق نظر آ رہی تھی، لیکن اصل معنی میں ڈرانے والا منظر تو ابھی باقی تھا۔ پریا کے ٹھیک اوپر ایک خوفناک شکل کی عورت بیٹھی تھی، جس کی چمڑی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ خون رس رہا تھا اور پریا کے منہ پر گر رہا تھا۔ اس خوفناک عورت کی نگاہیں بس ایک ٹک راج کو گھورے جا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اس شکل کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ پورا سفید اور شریر بے حد پھولا ہوا تھا، جیسے کسی کی لاش کو پانی سے نکالا گیا ہو۔ راج پریا کی حفاظت کے لیے اس کے قریب جاتا ہے کہ تبھی وہ اچانک زور سے چیختی ہوئی پریا کی گردن کو اپنے پنجے میں دبوچے ندی کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ راج گھبرا کر اس کا پیچھا کرتا ہے، اور یہاں زمین سے رگڑتی پریا بس اس کے جسم پر پڑے زخموں کے نشان کو سہتی جا رہی تھی کہ اچانک وہ عورت پریا کو چھوڑ وہاں سے غائب ہو گئی۔
راج یہ سمجھ نہیں پایا اور راحت بھری سانس لیتے ہوئے پریا کے قریب جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے ایک لمبے کالے ناخنوں نے اس کی گردن کو آر پار کر دیا۔ اب وہ عورت راج کے ٹھیک پیچھے تھی۔ اس منظر نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس عورت کا اصلی شکار راج تھا، نہ کہ پریا۔ وہ عورت راج کو اپنے ناخنوں سے گھسیٹتی ہوئی ندی کنارے بڑھ رہی تھی کہ اچانک پریا یہ سب دیکھ زور زور سے چلانے لگی۔ پتہ نہیں کیسے لیکن پریا کی آواز سن کر فوراً ہی فارم ہاؤس کا نوکر رامو کاکا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پریا ان سے راج کی جان بچانے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ پریا کو ایک طرف بیٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں، بیٹا ہونی کو ٹالنے کی کوشش مت کرو، راج جیسے درندوں کے لیے یہی سزا ہے، آج اسے اپنی سزا ملنے والی ہے۔ پریا غصے میں رامو کاکا پر چلاتی ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو آپ؟ تب رامو کاکا خلاصہ کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کا جس نے ایک وقت میں پورے علاقے کو دہشت میں ڈال دیا تھا۔ رامو کاکا بتاتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے اس فارم ہاؤس پر اکثر بڑے بڑے نیتا ابھیتا آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ تھی یہاں کی خاص سروس۔ دراصل اس وقت یہاں فارم ہاؤس میں ایک ریسپشنسٹ بھی کام کیا کرتی تھی جس کا نام تھا انیتا۔ انیتا بلا کی خوبصورت تھی لیکن من سے بھولی۔ راج نے ایک رات اسے کمرے میں بلایا اور بولا، دیکھو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا لیکن تمہیں آج جو نیتا جی آئے ہیں ان کی خاص طرح کی خاطرداری کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ انیتا کو ان سے شاریرک سمبند بنانے کی ضد کرنے لگا۔ جب پریا نے یہ سب کرنے سے انکار کر دیا تو راج نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ نہیں مانی تو وہ اس کے گھر میں جھوٹ پھیلا دے گا کہ انیتا یہاں غلط کام کرتی ہے۔ مجبوراً انیتا مان جاتی ہے لیکن پھر یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ ہر دن کوئی نیا مہمان انیتا کے جسم کا شکار کرتا۔ اس سے پریشان ہو کر انیتا غصے میں راج کو یہ سب کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس بات سے راج خفا ہو جاتا ہے اور اس نے ایک دن اپنے دوستوں کو فارم ہاؤس بلایا اور انیتا کے ساتھ بلااتکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے انیتا کی گلا دبا کر ہتیا کر دی اور لاش اس ندی میں پھینک دی۔ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن۔ اس کے وہ تینوں دوستوں کی رہسیامئی ڈھنگ سے پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی اور آج راج کی باری ہے۔ بس اتنا بولتے ہی رامو کاکا چپ ہو جاتے ہیں اور اس عورت کے ہاتھ میں جکڑا راج اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوا ندی کے پانی میں سما جاتا ہے۔